बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। एंड जनाब, आई होप आप लोग सब विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। बड़े मज़े मज़े के कलर्स हैं। एंड स्पेशली मैं कल भी जिक्र कर रही थी कि हम तो उस खित्ते में रहते हैं जहाँ पर हमें जो है बेहतरीन सब्ज़ी, बेहतरीन फल जो है वो मिल रहा होता है फ्रेश। अब ये हमारी अपनी गलती है कि हम इन चीज़ों से फ़ायदा ना उठा सकें और मौसम के फल और मौसम की सब्जियों को एंजॉय ना कर सकें। सो एंजॉय कीजिए अपने विंटर्स को। एंड विंटर्स में तो बहुत अच्छी जो है वो आपको फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं, जो एक तो क्योंकि सर्दी में सब्ज़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती तो बड़ा अच्छा फ्रेश लुक आ रहा होता है एंड आपको खाने में भी मज़ा आता है। कुछ लोग मीट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो खाना बनाना भी एक आर्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज इस आर्ट से मुंसलिक एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं जो शेफ़ तो है ही, इसके साथ साथ रेसिपी क्रिएट भी करते हैं। इनकी अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। क्या कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा लगेगा, जो आपके टेस्ट बड्स को भाएगा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इस हवाले से भी कुछ आपको बताएंगे कि विंटर्स में कौन से फूड्स ऐसे हैं जो आपको लेना चाहिए, जिनकी ज़रूरत आपकी बॉडी को रहती है। इसके साथ साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज आपको जी उठा पाकिस्तान से सीखने को मिलेगी कि ये जो हम सब्ज़ियाँ छीलते हैं या फल हम छीलते हैं, इसके स्किन जब हम पील करते हैं तो हम उसे ज़ाया कर देते हैं। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे, ये आपको शेफ़ बताएंगे। एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं ये बीच लग्जरी होटल से, इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ अली। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। एंड खाना बनाना भी एक आर्ट है और इस पे बड़ी बहस है कि मर्द अच्छा खाना बनाते हैं या ख़वातीन। आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, आपकी क्या राय है? मैं तो यही राय दूंगा कि मर्द ही अच्छा खाना बनाते हैं। मर्द ही अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, ये नहीं बोला इन्होंने मर्द भी अच्छा खाना बनाते हैं, मर्द ही अच्छा खाना, इन्होंने कहा मर्द ही अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा चलिए, अब आपकी बात को हम सुन लेते हैं। मानना तो अलग बात है, लेकिन सुन लेते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि सर्दियों में हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी सब्जियां अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं मौसम के हवाले से। तो व्हाट डू यू सजेस्ट मेनली, अगर मैं आपसे शॉर्टली पूछूं कि क्या चीज़ें हैं जो इस मौसम की बेहतरीन है जिसे एंजॉय करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखें कि हम सिटी की पहले वो देखें से हम किस सिटी में। हम तो सबसे पहले सब खुशनसीबी है कि हम कराची पोर्ट सिटी के अंदर हैं, जहाँ सी फूड आपको हर जगह मिलेगा और इस वक्त तो ज़्यादा ही है। कहीं चले जाएं, जैसे किमाड़ी चले जाएं, इन जगहों पर सी फूड है। सस्ते प्राइस में मैं यहाँ से ख़रीदें और दूसरी जगह किसी जगह जाके बनवाना है या अपने ख़ुद की पिकनिक से लोकेशंस पे जाके बनाना। और सबसे अच्छा फ्रूट्स तो आप देख रहे हैं, फ्रूट्स में कितनी अच्छी चीज़ फ्रूट्स आए हुए हैं, सब्जियाँ आई हुई हैं। जो गर्मी के अंदर जो फ्रूट्स हम ख़राब हो जाते हैं किसी किस्म के, लेकिन सर्दी के अंदर वो फ्रेशनेस रहती है उसके अंदर। मार्केट जाएं तो वहाँ हर चीज़ फ्रेशनेस आपको मिलती है। सी फूड लें तो फ्रेशनेस आपको उधर वहाँ से मिलेगी। लेकिन अब बात आ जाएगी उनको पकाना। आपने अभी सी फूड की बात की कि उनको पकाना कैसे, तो ये मैं आपसे ऑन एयर प्रॉमिस ले रही हूँ। मैं आ रही हूँ आपके होटल और आप हमें वहाँ पर रेसिपीज बता रहे हैं। हमारी तो स्पेशलिटी सी फूड है। फिर ये प्रॉमिस हो गया आपका मेरा लाइव, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, तो अब जब आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स जो हैं उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट कैसे होगा? हम देखें, अब जैसे कि वेजिटेबल्स लेते हैं, हम उनको पेल करते हैं। पोटैटोस ले लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पोटैटोस ले लें, उसको हम पेल करते हैं, उसके स्किन को हम गार्बेज कर देते हैं। तो ये हम इस चीज़ को नहीं करते क्योंकि हमारा जो बजट होता है, होटल का बजट, तो हाई रेवेन्यू बजट होते हैं और उसके ऊपर हमें काम करना होता है। और घरों के अंदर स्किन फेंक देते हैं। हम तो यूटिलाइज़ करते हैं उनको। कैसे देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टॉक चढ़ा हुआ है, चिकन स्टॉक है या मटन बीफ स्टॉक है, उनमें उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास, ओनियन चिली है, हमने
कैरेट को आप ये पील कह किया रहे हैं है। कि आप आलू का छिलका हो, प्याज का छिलका हो, आप अगर चिकन की यखनी बना रहे हैं, आप मटन यखनी बना रहे हैं, आप उसमें वो छिलके धो के अच्छे से, अच्छी तरीके से क्योंकि धो के, मट्टी होती है, वो धो के और आप उसमें यखनी में डाल देते यखनी हैं। में डाल दें। एक तो थिकनेस आ जाएगी, स्टार्च, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च है, ठीक वो आपको थिकनेस दे देगा, जो कि आप लिक्विडाइज होता है, ज़्यादा वाटरी होता है, उसको थिक कर देगा उसको, और उसके अंदर टेस्ट को इम्प्रूव करेगा उसको। राइट। किसी चीज़ को भी ले लें। अब बहुत से मैं आप किसी दिन आप मुझे प्रोग्राम पे बुलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं पोटैटो के सेंटर पीस की, ठीक है, स्किन को उतार के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको वॉश करें, उसको सॉल्ट लगाएं, उसको थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लगाएं और उसको दोबारा फ्राई करें, आपको उससे ज़्यादा मज़ा देगा। राइट। देखें, आप एक ही सब्जी से डिफरेंट तरीके से उसको पूरी मुकम्मल स्किन के साथ उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आलू है, प्याज है, टमाटर है, ये वो चीज़ें जो हमारे यहाँ रेगुलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। सो आपने कहा प्याज के छिलके भी इस्तेमाल हो प्याज जाते के हैं? छिलके देखें, आपको स्टॉक बनाया हमने कि हम जो मॉर्निंग में जो स्टार्ट लेते हैं अपना किचन के अंदर, स्टॉक सबसे पहले हमें स्टॉक चढ़ाते हैं। तो जितना भी हमारा ऑनियन है, कैरेट है, ये चीज़, पोटैटो ले लें, टमाटर ले लें, ये सब हम एक स्टॉक कंटेनर्स के अंदर डाल के कंटिन्यू उसको बॉयल करते रहते हैं, ताकि उसके अंदर विटामिन आएँ, टेस्ट इम्प्रूव हो, और जो हम स्टॉक किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो और ज़्यादा उसका जो है ना अरोमा है। अब आप आ गए हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है, लेकिन वैसे दुनिया भर में ऐसा ही होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ जिन लोगों ने ट्रैवल किया होगा वो आइडिया होगा उनको कि 12 महीने सूप्स पिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, टोमेटो सूप्स हैं, लिक्विड है, स्टार्च है, बेशुमार आपके फ्लेवर के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ विंटर्स में यखनी है, सूप है, इस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप कोई भी चीज़ बनाएं, उसकी एक बेस होती है, जो यखनी हर सूप के लिए। तो मैं चाहूँगी वो बेसिक क्या है वो आप लोगों को बता दें, वो चाहे मटन में हो, वो चिकन में हो, ये बेस बना के फिर आप उसमें वैरायटीज़ दे सकते हैं, वो कैसे होगा? देखें, सबसे जो पहली चीज़ होती है सूप की, वो स्टॉक होता है, ठीक है। वो कैसे बनेगा? स्टॉक बनेगा। स्टॉक बनाने के लिए आपके पास जो भी एक दिन पहले से जो आपने वेजिटेबल्स पील किए हुए हैं और जो रखे हुए हैं और जो आप समझते हैं यूटिलाइज नहीं हो सकते, उसको उस पानी के अंदर डाल के उसका स्टॉक बनाएं और उसको अरोमा दें। हड्डियां लोग फेंक देते हैं, अमूमन फेंक देते हैं, वो चिकन की हो या बीफ की हो या फिश की हो, हड्डियां वो ना फेंकें। वो देखें, यही असल जो चीज़ है वो हड्डियों में है। उसको आप बॉयल करें 1 घंटा 1.5 घंटा बॉयल करके, और अगर आपका आज इरादा नहीं है सूप बनाने का तो डोंट वरी, उसको स्टॉक को फ्रिज में रखें। अगर फ्रिज में नहीं रखते, आप उसको फ्रीज कर दें, फ्रीज करके उसको रख दें, उसको निकाल के दोबारा कोई भी कौन सूप है आप, कौन सूप के अंदर जो टेस्ट है वो स्टॉक का है, वो किसी भी तो जब आपने उसको रेडी करना हो फिर आप उसको फ्लावर ऐड करके और आप उसको फ्रेशली जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन आप स्टॉक जो है वो पहले बना के रख सकते हैं, वो आप किसी भी अपनी करी में, किसी भी अपने सूप में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये सीज़न ऐसा है जिसमें मटन का सूप हो, यखनी हो, या देसी मुर्गी जो है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग इन्जॉय करते हैं। तो हमने शेफ़ को बुलाया इसीलिए था कि वो आपको बता सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह हम आते हैं आपके पास। बीच लग्जरी ज़रूर आइए, और हमारी स्पेशलिटी जो है बीच लग्जरी की वो सी फूड है, हमारा कस्बा रेस्टोरेंट है। तो हम आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को सिखाएंगे कि कैसे वो जो है सी फूड एंजॉय कर सकते हैं और कैसे घर में बना सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा, जी उठा पाकिस्तान। once again वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जी सब्जियां हैं, फल हैं, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन अच्छी होगी। अच्छा, हम कहते हैं कि मुझे उसका ख्याल रखना है, मुझे उसका एहसास करना है, ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपकी अपनी खुद सेहत अच्छी होगी। और सेहत कब अच्छी होती है? जब आपका गेटवे ठीक होता है और आप प्रॉपर फूड ले पाते हैं। तो जो हमारा माउथ है, जो हमारा मुँह है जिससे हम खाते हैं, अगर हम इसकी
کی ہی صفائی نہ رکھیں, اپنے اورل ہائیجین کا ہی خیال نہ رکھیں, تو یہ جو ہمارے دانت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پروسیس بنایا ہے, اور ہماری چوئنگ سے لے کر ہمارے ڈائجیشن تک کا ایک ایسا سلسلہ, ایک ایسا ربط جڑا ہوا ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں ہر چیز کی قدر آ جائے گی. تو اپنے منہ کی صفائی رکھنا, اپنے دانتوں کا خیال رکھنا, پوری باڈی کی سب سے اسٹرانگ باڈی ہے یہ بون ہے, لیکن ہم اس کو اتنا برباد کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں, اس کا خیال کیسے رکھنا ہے, اورل ہائیجین آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ ہمارے ساتھ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود ہیں. سب سے پہلے میں ویلکم کروں گی, یہ میگزیلو فیشل سرجن ہیں ڈاکٹر اقرا رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اٹھا پاکستان میں. اینڈ وی ہیو ود اس یہ ڈینٹل سرجن ہے ڈاکٹر علی حسین. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اچھا جی, سو میگزیلو فیشل سرجن, پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹ ہے, سو لیکن یہ اس میں بہت زیادہ اب اسپیسیفکیشن ہے. سو یہ میگزیلو فیشل سرجنس کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا, بیسکلی ہم پہلے تو گریجویشن ہمارا BDS جو ہوتا ہے 4 ایئرس کا, اس کے بعد ہماری یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک فیلڈ ہے اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری, جس میں ہم اورل کیویٹی, میگزیلو مینڈیبولر لائک جو پورا اور فیس, اس کے جو بھی امراض ہیں اس سے ہم ڈیل کرتے ہیں. اوکے, اور اس میں کیا کیا امراض ہو سکتے ہیں, کس پرابلم کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں, یہ میں ڈاکٹر اقرا سے پوچھوں گی. اینڈ جس طرح ابھی انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ فیس کے جو کے سارے مسائل جو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بیسک سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو دانتوں کی صفائی ہر شخص کو, وہ بچپن میں ہو یا 55 میں ہو, ٹھیک ہے, اسے کیسے رکھنی چاہیے؟ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پہلے مسوڑے جو منہ میں ہوتے ہیں ان کی صفائی, اس کے بعد جو ڈیسیڈیس دودھ کے دان جو منہ میں ہوتے ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں. اس کے بعد لیٹر آن بچوں کو ایجوکیٹ کرتے جائیں کہ کس طریقے سے صفائی کرنا. اچھا ٹھیک ہے, جہاں آپ نے کہا کہ بچوں کے مسوڑوں کی صفائی کریں, وہ کیسے ہوگی؟ وہ ململ کا کپڑا ہوتا ہے, اوکے, اسے لے کے ماں کی اور ابا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ منہ کو ارد گرد منہ میں جتنے بھی مسوڑے ہیں ان کو صاف کریں. اچھا, مطلب فنگر پہ رول کر لیں, فنگر پہ رول کر کے اس کے بعد جتنے بھی سرفیسز ہیں گمز کی ان پہ صاف کریں. اور لیٹر آن جب ڈیسیڈیس دودھ کے دان نکل آئیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے صاف کیا جائے. اچھا اوکے, اس طرح سے جو ہے بچوں کی ٹریننگ کس عمر میں شروع ہونی چاہیے کہ وہ اپنا تیدنگ کا, یا اپنے جب ان کی تیدنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں 2.5 سے 3 سال کے بعد آپ بچوں کو سانگس لگا کے 3 سے 4 منٹ کے جو ڈیوریشن کے سانگس ہوتے ہیں انہیں لگا کے انہیں پھر برشنگ کرنا سکھا دیا جائے. لیکن خاص طور پہ سافٹ برش. رائٹ, ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایبریسو ٹوتھ پیسٹ اور اپنے ٹوتھ برشز بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ان کے مسوڑوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سافٹ برش لینا ہے اور بچوں کے فلیورڈ جو کہ بنانا, مینگو, اس قسم کے فلیورڈ میں جو ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں وہ بچوں کو دینا تاکہ وہ انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سانگ ساتھ میں لگا دیں انٹرٹین کرنے کے لیے, تاکہ ان کے لیے پروسیس ایک انٹرٹیننگ بن جائے, بورنگ نہ بن جائے. رائٹ, اور وہ اس کی امپورٹنس کو, جس طریقے سے ہم کھانا سارے گھر والے کلچر کیسا ہے ہمارا کہ ہم سارے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اس طریقے سے برشنگ کا بھی یہ ہے کہ ماں باپ ساتھ میں, اب تو ریسٹ روم بڑے بڑے ہوتے ہیں, سارے ساتھ جایا کریں اور برش کیا کریں. اوکے رائٹ, برش کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ برش کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کی مسوڑوں کی ہیلتھ اس پہ پوری ڈپینڈنٹ ہے, اور دانت کی ہیلتھ بھی. اوکے, اگر آپ برشنگ نہیں کرو گے تو آپ کے مسوڑے انہیلدی ہو جائیں گے اور دانت بھی لوزن ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اینڈ ہم تو اس طرح سے برش کرتے ہیں نا, بس جلدی جلدی بس کام نمٹاؤ. واٹ از دا بیسٹ لائک پروسیجر, کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیا اسٹیپس ہونے چاہیے جب آپ برش کر رہے ہوں تاکہ آپ پراپر اپنے دانتوں کی کلیننگ کر سکیں؟ برش کرتے ہوئے آپ کو بیسکلی آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی دانت کی ساری سرفیسز کو آپ جو ہے کور کریں. ٹھیک ہے, لائک روٹری بیسکلی موشن ہوتا ہے برش کرنے کا, یوں نہیں ہوتا اور نہ اسٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایبریسو برشنگ نہیں کرنی ہوتی, بالکل دانت کی جیسی شیپ ہے اسی طرح کو آپ نے برش کرنا ہوتا ہے. اوکے رائٹ, تو مطلب سرکولر موشن میں آپ نے سلولی گریجولی تسلی کے ساتھ دانتوں کی آپ نے جو ہے وہ صفائی کرنی ہے, کشتی نہیں کرنی, آپ کے اپنے دانت ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جب مسئلے ہو جاتے ہیں, تکلیف رہتی ہے, یا پھر آپ کا اپنا جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا دانت ہے یہ ٹوٹ جائے تو پھر بڑے زیادہ
زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے خیال رکھیں. اچھا بیکاز اب آج یہ جو ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ ہیں یہ لوگ آج ہمارے ساتھ پہلا شو کریں, تو میں چاہتی ہوں بڑی بیسک چیزیں اور وہ جو بڑے کامن کوشچنس مجھے شو پر مل رہے ہوتے ہیں کہ جب بچوں کا 6-7 ماہ کی عمر میں پہلا دانت نکلنے کی عمر آتی ہے, ایک تو اس وقت وہ بہت ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, تو لوگ مختلف طرح کے ٹوٹکے یا یہ چیزیں آزماتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک کی میڈیسنز لے رہے ہیں یا کوئی ٹوٹکا کر رہے ہیں. ایز اے ڈینٹسٹ آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بچے کو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اسے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈائٹ سب سے پہلے, ڈائٹ کا ٹیتھ ایرپشن کے ساتھ بہت بڑا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اگر بچے کی ڈائٹ ٹھیک ہے, ملک اچھا لے رہا ہے بچہ, فروٹس گرائنڈ کر کے اگر دیا جا رہا ہے بچوں کو, جوسز دیے جا رہے ہیں, تو پھر ٹیتھ ایرپشن تو وہ ایک انفلیمیٹری پروسیس کے دوران تھوڑا بہت بخار ہونا اٹس نارمل. آپ اس وقت اینٹی انفلیمیٹری اگر دے دیتے ہیں بچے کو, یا پھر جو بھی ٹوٹکوں کا یہ ہے کہ اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر تو یہ ہے کہ اگر وہ دے دیا جائے اور ٹوٹکے کام کر جاتے ہیں اکثر. ادروائز یہ ہے کہ اینٹی انفلیمیٹری کوئی بھی سرپ دے دیا جائے اس دوران ٹیتھ ایرپشن کے دوران تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ڈائٹ کی امپورٹنس سب سے امپورٹنٹ ہے. ملک اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فروٹس ہیں وہ بچوں کو دیے جائیں. اوکے رائٹ. اچھا دودھ کے دانت تو میرے بچوں کے بڑے اچھے تھے, لیکن اس کے بعد جو دانت آئے ہیں وہ بڑے خراب آئے ہیں, وہ اوور لیپ ہو گئے, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں پوچھوں گی, بڑا اہم سوال ہے, بٹ اس سے پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ. کون میں جو ہوں خود ڈاکٹر ہوں, لیکن ایک سوال جو میرے پاس چھوٹے بچے آتے ہیں جی, اسپیشلی جب ان کے دودھ کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو گیسٹرک مینس جی آئی سمٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے پیٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے, جی, لانگ وتھ ایچنگ ہوتی ہے. ایک تو اس کے لیے کیا کوئی حل بتائیں. دوسری چیز یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کے کینائنز ہیں یا ان کے پری مولر ہیں, مولر کی تج سے ہیں, وہ انیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ یو نو دا اپر جا کمز آؤٹ, اپر جا باہر زیادہ نکل آتا ہے. رائٹ. تو یہ جتنے بھی, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈینٹل پروسیس جو ہوتے ہیں اتنے ایکسپینسو کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے رائٹ. پاکستان میں تو پھر بھی بہت سستے ہوتے ہیں, ہم بڑے بلیسڈ ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اینڈ یہی سوال میں ان سے جاننا چاہ رہی تھی اور آپ نے بھی اسی چیز کو انڈورس کر دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت جب ٹوٹتے ہیں اس کے بعد یہ مولرز اور یہ سارا اپ جو فرنٹ جو ہے اس طرح سے کیوں ہوتا ہے. بٹ رائٹ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اقرا اینڈ ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانتوں کی صفائی اور دانتوں کے خیال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کالر بھی تھے اینڈ انہوں نے بھی یہی سوال کیا. بات یہ ہو رہی تھی کہ جب بچوں کے جو دودھ کے دانت ہیں وہ گرتے ہیں تو اس کے بعد جو دانت آتے ہیں وہ بڑے اوور لیپ یا فرنٹ کے تھوڑے سے آگے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو عام زبان میں لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر اقرا, اگر میں ملک ٹیتھ کی بات کروں تو اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں کو کیوٹی ہو جاتی ہے, آگے آپ دیکھیں جسے کہتے ہیں کہ کیڑا لگ گیا, عجیب سے دانت ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو کبھی بھی جو ایکسٹریکشن نہیں کرائی جاتی کہ تو دودھ کے دانت ہیں, یہ تو ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے. تو وہ جو ملک ٹیتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے بھی بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے, یا یہ سوچ کے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی گر جائیں گے تو ان کا خیال ضروری نہیں ہے؟ نہیں, 100% لے جانا چاہیے. ڈینٹل وزٹس بچوں کی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو دودھ کے دانت میں کیڑے لگ جاتے ہیں اس کو بیسکلی ہم ریمپنٹ کیریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب فیڈر منہ میں رکھ کے بچہ سو جاتا ہے تو اس سے یہ زیادہ کاز ہے. مطلب یہ دودھ دانتوں میں رہتا ہے جس کی وجہ سے کیوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو ضروری ہے کہ آپ اس کو, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسٹریکٹ ہی کراؤ اس دانت کو یا چھوڑ دو, اس کو کنزرویٹیولی بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو فلنگس کر سکتے ہیں, اس کی مطلب کیڑا نکال کے آپ جو فل کرتے ہو, اور یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. رائٹ, یہ بھی آپ کرا سکتے ہیں. انتظار نہ کریں کہ کب دانت ٹوٹیں گے اور کب جا کر جو ہے یہ معاملہ ہوگا. سو لیکن یہ جب ملک ٹیتھ ٹوٹتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں وہ کیوں اوور لیپ ہوتے ہیں ڈاکٹر علی؟ اس کے 2-3 ریزنس ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ کیونکہ دانت میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, ماں باپ بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور لوکل اینستھیزیا بچے کام کرواتے نہیں ہیں, تو وہ یوزلی کیا کرتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ کروا دیتے ہیں دانت کو
تاکہ فلنگس وغیرہ میں جو ملٹیپل اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں بچوں کی کوپریشن ڈینٹسٹ کی طرف نہیں ہوتی, تو وہ نکلوا دیتے ہیں, اور جلدی نکلوانے کی وجہ سے جو اسپیس رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پرماننٹ دانت آنے والا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جلدی دانت کو نکلوا دیتے ہیں دودھ کے تو وہاں پر اسپیس مینٹینر لگوا لیں, کلپ لگوا لیں, تاکہ وہ اسپیس مینٹین رہے. سب سے پہلا ریزن. اچھا, یہ اگر دانت میں کیوٹی ہے تو نکلوا لیں, یا ویسے بھی ایک سرٹن ایج تک انتظار کریں کہ اگر وہ نہیں ٹوٹتا تو آپ ملک ٹیتھ کی ایکسٹریکشن کروا لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں کیوٹی ہے تو پھر اس کی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ جیسے ڈاکٹر اقرا نے بتایا کہ فلنگ ہو سکتی ہے. فلنگ اتنا پینفل پروسیجر نہیں ہوتا صحیح انیشلی. اگر وہ اگریسو طریقے سے بڑھ گئی ہے کیوٹی تو پھر اس کی پلپیکٹمی جانے کی جو بڑوں کی روٹ کینال کہلاتی ہے وہ بچوں میں کی جاتی ہے. اب وہ پینفل ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پینفل ہے تو اس کے لیے پھر بچے کیا لوکل اینستھیزیا کے اندر کلینک کے اندر کوپریٹ کریں گے؟ پہلا سوال یہ. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے جنرل اینستھیزیا کا آپشن ہوتا ہے جس میں بچوں کو سلا کے یا سیڈیٹ کر کے کام ڈینٹسٹری بھی موجود ہے. تو اس میں اگر وہ اس میں کروا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریٹین رہ جاتے ہیں یعنی کہ رہ جاتے ہیں دودھ کے دانت, اگر وہ ایک عمر ہے فار ایگزامپل 8 سے لے کے 10 سال کے دوران بیچ کے دانت اگر رہ جاتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ گر نہیں رہے تو ہمیں اس سے ایکسٹریکٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, تاکہ دوسرا دانت جو ہے وہ ٹیڑھا نہ آئے, اپنی جگہ پہ آ جائے. اوکے, ادروائز وہ اس کیونکہ اس کی روٹ اب وہ دانت آ رہا ہوتا ہے اور آلریڈی دانت موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو پلیسنگ ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کر دوں, ایک کالر شامل کر لوں پھر آپ اس کو ایڈ کر دیجیے گا. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم میڈم, میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فیصل, کہیے. میرے نا دانتوں کا مسئلہ ہے اتنا, میرے جو ہے نا مسوڑے سے خون آتا رہتا ہے. مسوڑوں سے خون آتا ہے؟ اوکے, جی جی مسوڑوں سے. اور سیکنڈ میرے نا کوئی دانت میں کافی ہل بھی رہے ہیں نا, دانت تو ایک دو نکل گئی نہیں ہے, باقی نا میرے ہل بھی رہے ہیں دانت. اچھا, کوئی پان چھالیا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں آپ؟ نہیں میڈم, میں کچھ نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے, شوگر کی اوکے. ڈائبٹیز کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں میں ڈائبٹیز نہیں میڈم. اوکے رائٹ, تھینک یو آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر اقرا بتائیے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے مسوڑوں میں سویلنگ ہے اور دانت تھوڑے سے ہل بھی رہے ہیں. اگین کوئی میڈیکل ہسٹری وغیرہ کوئی ان کی ہے نہیں, تو وہی بات ہو گئی اورل ہائیجین مینٹیننس ان کی بہت ضروری ہے. انہوں نے آخری کب ڈینٹسٹ کو وزٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری جو برش بھی ہے نا وہ دانت کے ایوری سرفیس میں جاتی نہیں ہے, اسی لیے ریکمینڈڈ ہے, امریکن ڈینٹل ایسوسیشن یہ کہتی ہے کہ ایوری 6 months یو ہیو ٹو وزٹ دا ڈینٹسٹ فار کلیننگ. اچھا, اگر آپ ان کو کوئی پروسیجر ریکمینڈ کریں تو کیا ان کو اسکیلنگ ہے؟ بالکل اسکیلنگ, لیکن وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اسکیلنگ کر کے تو ہمارے دانت آپ کمزور کر دیتے ہیں, وہ آلریڈی ہل رہے ہیں ان کے دانت. ہاں, دس از میتھ, کیونکہ ہل اس لیے رہے ہیں بیکاز ان کا جو مسوڑا ہے وہ کمزور ہے. جب آپ اسکیلنگ کرتے ہیں تو ہیلدی میوکوزا جو ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے دانت کے, تو وہ ہیلدی ہو جاتا ہے. رائٹ, تو آپ کو ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کو سجیسٹ کیا. کالر ہے, السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میری بیٹی ہے 14 سال کی. اوکے. تو اس کے نا 2 سال پہلے نا فرنٹ کے اوپر والے دانت اتنے پیارے نکلے ہیں, نئے دانت نکلے, دودھ کے کھل گئے تھے, تو وہ اتنے پیارے تھے, لیکن وہ نیچے گری تو اس کا نا ایک دانت نیچے سے پیس اس کا تھوڑا سا ٹوٹ گیا. اوکے. تو وہ پیس لے کے میں ڈاکٹر کے پاس گئی کہ شاید وہ جوڑ دے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جوڑ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر میں نے کہا کہ جس سے آپ دانت بناتے ہیں وہی مٹیریل سے آپ اس دانت کو نیچے سے ہلکا سا فل کر دیں تاکہ آگے کیوٹی نہ بنے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, تو اب وہ بچی کا 2 سال میں اس کا دانت. اچھا یہ بتائیں, ہاف بریک ہوا تھا دانت, وہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی گری ہے تو وہ اس طرح سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ آپ کو اپنی بیٹی کے دانت پیارے لگ رہے تھے, وہ کچھ بچے بہت کیوٹ لگتے ہیں, ان کے فرنٹ ٹیتھ اتنے پیارے سے ہوتے ہیں, خرگوش لگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیوٹی پائے جیسے. اوکے جی, اب وہ نا بلیک ہو گیا ہے, تو اب اس کو کیا کریں, اس میں پین بھی ہوتی ہے, اس سے بلیک بھی نکلتا ہے, آپ کو پورا بلیک ہو رہا ہے, اس طرح کیوٹی بن گئی ساری. رائٹ, ابھی ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے, آپ وہ آپ کو آن ایئر بتائیں گے, ٹھیک ہے, آپ سن لیجئے آن ایئر. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں. یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس ڈینٹسٹ کو ہم جج نہیں کریں گے کہ اس نے یہ ڈیسیجن کیوں نہیں لیا اس کو فل کرنے کا. ہو سکتا ہے کوئی انڈر پننگ کریک ہو, سب سے پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ اگر منیملی ٹوٹا ہے دانت تو اس کو فلنگ ہے, ٹوتھ کلر فلنگ ہوتی ہے, اس سے جوڑ دیا جاتا ہے. اوکے. اگر 14 سال کی بچی ہو چکی ہے تو ہمارے پاس کراؤنس کے آپشن ہیں. زرکونیا کراؤنس ہوتے ہیں جو کہ بالکل نیچرل اپیرنس ہوتی ہے جن کی. نمبر 4 یہ کہ بلیک ہونے کا ریزن اس کا مطلب وہ دانت نیکروز ہو گیا ہے, مر چکا ہے.
ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر خون کی روانی بند ہو گئی ہے. جہاں پر بھی خون کی روانی بند ہوگی وہ بلیک ہو جائے گا. تو اب اپیرنٹلی اس کی پھر روٹ کینال ہوگی, روٹ کینال کے بعد اس کا کراؤن لگایا جائے گا. اور وہ کراؤن آج کل اس طریقے سے آ گئے ہیں کہ جیسے ان کو اپنی بچے کے دانت اچھے لگتے ہیں, وہ دانت بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اور بالکل نیچرل ہوگا. اچھا اوکے, سو وہ والا دانت ایکسٹریکٹ ہوگا کیونکہ وہ ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا, ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا. اگر وہ دانت کا کراؤن پارٹ اتنا ہے کہ مضبوط ہے اور روٹ کریک نہیں ہے تو اسی کی روٹ کینال کر کے اس کے اوپر ہم کراؤن لگا دیں. اوکے رائٹ. دیکھیں اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا نیچرل دانت جو ہے اسے سیو کیا جائے, چاہے اس میں روٹ کینال ہو یا کوئی اور پروسیجر ہو. ہم گھبراتے ہیں, ہم کہتے ہیں نکال دیں. یہ کبھی بھی اچھے ڈاکٹر کی پہچان نہیں ہوتی, کیونکہ اوریجنل چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ نہیں ہے. وہ جو اس کی جو قدرتی اسٹرینتھ ہے, جو چوئنگ ہے, کیونکہ ایک سرٹن ایج میں جا کر جو چیز آرٹیفیشل ہے وہ آپ کو ہرٹ کرتی ہے, مسل ویک ہو جاتا ہے, گم ویک ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. پھر ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہوں. جی کہیے. میری بیٹی ہے 7 سال کی. اوکے جی, اس کے 4-5 دانتوں میں نا کیڑا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل 7 سال کے وہ قریب ہے. اب اس کے دانت گرنے کا انتظار کریں کہ ان کو ہم فلنگ کروائیں, ان کی صفائی کروائیں, کیا کروائیں؟ یہ آگے کے دانت ہیں یا بیچ کے دانت ہیں؟ نہیں جی, پیچھے کے دانت ہیں. اس کے تو گر کے 2 دانت گرے تھے, وہ آ گئے ہیں. اوکے. ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا نہیں, ہم نے اپنے گھر چلے جانا ہے. لیکن ہم یہ تھوڑی چھوڑتے ہیں کہ جو بھی حال ہو رہا ہے ہونے دیں. ایسی ایک مثال تھی ذہن میں آئی تو میں نے کہہ دی. بٹ بہت بہت شکریہ منظور صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جو اگر یہ بیچ کے دانت ہیں اپیرنٹلی مولرس ہیں, ڈیسیڈیس مولرس, تو ان کے ایکسفولیشن یعنی کہ گرنے کا ٹائم 8 سے 10 سال ہے. اور جو نئے دانت آئیں گے وہ آئیں گے بیچ میں پری مولرس 10 سال کے بعد. اوکے. تو اگر وہ بچ سکتے ہیں تو پھر انہیں پلپیکٹمی کر کے یا فلنگ کر کے بچا لیا جائے. اور اگر وہ بالکل ہی گراسلی کیریس ہیں تو ان کو نکلوا کے جیسے میں نے پہلے بتایا اسپیس مینٹینر لگوا لیں. لیکن 8 سال میں 6 سال, اگر یہ 6 سال کیا ہے 7 سال, تو اس میں پیچھے کی ایک پرماننٹ داڑھ آ چکی ہے. ہمیں ان کا اس کا خیال رکھنا ہے. کہیں ان دانتوں میں بیچ کے دانتوں کی کیوٹی کی وجہ سے وہ تو خراب نہیں ہو گیا, کیونکہ وہ پرماننٹ دانت ہے, اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا. اگر وہ خراب ہو رہا ہے تو اس کا ارلی انٹرونشن اس پہ ضروری ہے. رائٹ. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اسے لے جائیں اور وہ سجیسٹ کریں. اور پاکستان میں تو ہم بلیسڈ ہیں کہ بہت اچھا اور بہت سستا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی موجود ہیں, آپ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اقرا ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر علی, ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوموں کی ترقی کے لیے بہت ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں, تو ان میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تعلیم. اور اگر ہم پاکستان میں تعلیمی نظام کی بات کریں تو دوہرا نہیں بلکہ آپ کو بہت سارے مختلف یہاں پر مدرسہ سسٹم ہے, او لیول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, پھر محلے میں کھلے ہوئے اسکولز ہیں, ایلیٹ کلاس اسکول ہیں, اتنی ساری کلاسیفیکیشنز مل جاتی ہے. تو پھر آپ اپنے بچوں کی اور اپنے آنے والی نسل کی, جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا حصہ 64-65% یوتھ پاپولیشن ہے اور انہی پر انحصار ہے کہ وہ ہمارے آنے والی قوم کے جو ہے ہمارے ملک کے معمار ہیں. اب ان کی ذہن سازی کیسے کریں جب آپ ان کو الگ الگ طرح کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ایک مدرسے والا اور ایک اسکول والا ساتھ بیٹھ جائے تو وہ بات نہیں کر پاتا. تو یہاں پر مسائل کہاں ہیں؟ یہی تعلیمی نظام چلتا رہا تو آگے جا کے ہم کس طرح جو ہے وہ ذہن سازی کر سکیں گے اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے دو بہت ہی بہترین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اینڈ اگین کووڈ کی وجہ سے جو تعلیمی نظام یا یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ہم سوال ان کے سامنے رکھیں گے. وی آر ریئلی گریٹفل کہ انہوں نے آج وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ریکٹر ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر سید عرفان حیدر صاحب. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اینڈ وی ہیو ود اس ڈائریکٹر اورک ہمدرد یونیورسٹی, ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد انوار منظر. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا کہ آپ لوگ آئے. سر, یہ جو نظام ہے ہمارے یہاں تعلیمی نظام, جس طرح ابھی میں نے
کچھ چند چیزوں کا ذکر بھی کیا. سو ڈو یو تھنک اس طرح سے ہم اپنے معمار کی یا اپنے ینگسٹرز کی ذہن سازی کر سکیں گے کہ وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی تفصیلی موضوع ہے. سب سے پہلے میں ورڈ، چونکہ پروفیسر ہوں تو معاف کیجیے گا، ذہن سازی کیا مطلب ہے؟ کیا ذہن بناوا نہیں ہوتا بچے کا؟ بچہ جب آتا ہے پورا ذہن لے کر آتا ہے، پوری سوچ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کوئی اس کو بنانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ہمارا خیال ہے کہ ہم ایجوکیشن کو ایز اے پروپیگنڈا استعمال کر کے لوگوں کو برین واش کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بنانا چاہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. انسان کے اندر ذہنی صلاحیتیں اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی آبیاری کریں، اس کی نشو و نما کے لیے سازگار ماحول پرووائڈ کریں. تو ذہن سازی نہیں، اس کو کہیں کہ ماحول کی سازگاری کریں، یہ ہمارا کام ہے. اور دوسری چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے، مطلب پہلی بات تو یہ ذہن میں کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ہماری ایک بہت بڑی کوشش ہوتی ہے عام طور پہ کہ سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا جائے، ٹھیک ہے نا. ایک نیشنل کریکولم چاہیے، ایک ہمیں لینگویج چاہیے، ہمیں ایک فلاں چاہیے، ہمیں ایک. ارے بھائی کیوں چاہیے؟ میں اکثر، چونکہ یہ موضوع بہت ہے میں اس کو بکھیرنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے ذرا سی 3-4 چیزیں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتا دی ہیں. تو ہمیں بہرحال جو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اس کی ذہن کی آبیاری کریں. دوسری آپ نے اس میں کووڈ اور کرونا سے ریلیٹڈ اور آپ نے 5 درجے کے مختلف تعلیمی نظام کی بات کی. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا، کرونا کے بعد ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا مسئلہ آیا سامنے. وہ اس طرح کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو اپروکسیمیٹلی کراچی میں کوئی 25,000 پرائیویٹ اسکولز ہیں. دیکھیں ہمیں گورنمنٹ اسکول کا حال پتہ ہی ہے. ان 25,000 میں سے تقریباً 17,000 اسکول ایسے ہیں جن کی فیسیں 6,000 روپے سے کم ہیں مہینے، اور ان میں سے بھی شاید 8-10 ہزار ایسے ہوں گے جو 1,000-1,200 فیسوں والے. وہ جو ہم نام سنتے ہیں نا 15, 20, 25, 30 والے، وہ بہت مختصر تعداد ہے. جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گلی محلے کا اسکول، گلی محلے کے اسکول یہ 17-18 ہزار ہوں گے. اس کے اندر ایک اکانومی چل رہی ہے، خواتین کو امپلائمنٹ ہے اور لوگوں کے لیے کنوینئنس ہے، ان کو لمبی جگہ نہیں جانا پڑتا، اپنے گھر سے نکلتے ہیں. ہمارے ہاں جو آبادی جس طرح سے بڑھی ہے اس طرح سے ہم نے نہ تو اس کی پلاننگ کی ہے، نہ ہم نے اسکول بنائے، تو اس وجہ سے یہ ہوا. تو اب ہوا یہ کہ جب لاک ڈاؤن آیا تو یہ جو 1,000-1,200 اور 5,000 والے اسکول ہیں، ان کے طلباء کے پاس نہ گھر کے اندر وائی فائی آپ کو شاید ملے اچھی کوالٹی کا، نہ ان کے پاس آپ کو لیپ ٹاپس ملیں گے. اور گھر میں اگر 4-5 بچے ہیں، ایک لیپ ٹاپ بھی ہے، تو وہ ایون 10,000 فیس والے اسکول والے بھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو لاک ڈاؤن کے اندر یہ سارے اسکول بند ہو گئے. ابھی ہم پھر دوبارہ ایک سن رہے ہیں جو ساری دنیا کھلی رہے لیکن اسکولوں کو بند کرتے ہیں. لیکن آپ اس سے جو معیشت کے اوپر کاری ضرب لگانے والے ہیں، جو ان میں سے بہت ساری خواتین جو اسکولوں کے اندر پڑھاتی ہیں وہ انمپلائڈ ہوتی ہیں، ان کو ملا نہیں ہے. تو اور پھر صرف یہ وہ لوگ نہیں ہوتے، ان اسکولوں کے اندر اسٹیشنری آ رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو ایک تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا مسئلہ ہے. چاہیے تو حکومت کا یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کرتے تو کوئی پرووائڈ کرتے، کوئی سستی اسکیم پرووائڈ کرتے، کوئی لیپ ٹاپ دیتے یا کوئی موبائل دیتے، کچھ نہ کچھ دیتے. پتہ نہیں کن لوگوں کو 100 ارب روپے پکڑا دیے. تو ہم نے تو ماسک نہیں دیے فری لوگوں کو، تو یہ تو آپ لیپ ٹاپ کی بات کریں، اس لیول کی آگے سچویشن آ گئی. مزید بھی میں سر کی طرف آؤں گی تو اس پہ بات کروں گی. آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے دوہرا تہرا سرنے کا، کہ 5 درجوں کی بات ہو گئی اور پھر کووڈ کی وجہ سے یہ اسکولز یونیورسٹیز کا بند ہو جانا. اچھا، اس میں 3-4 چیزیں آپ کی سوال کے اندر شامل تھیں. ایک تو یہ تھا کہ اسٹرینتھ آف آور نیشن، تو وہ جو یوتھ ہے آف کورس وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اچھا، جس طرح ہم یوتھ کو اپنی اسٹرینتھ
कहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होके ये दोहरा तेरा मेयार को भी हमें अपनी स्ट्रेंथ कहना चाहिए, इसलिए कि ये डाइवर्सिफाई कर रहा है हमारे स्ट्रेंथ, ये ब्रॉडन कर रहा है आपके हॉराइज़न को। मतलब क्यों हम एक ही स्टैंडर्ड पे हर किसी को, जिस तरह से ने कहा कि एक ही छड़ी से सबको हाँकने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हाँ ज़रूरत इस बात की है कि उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव कर ली जाए, ठीक है, हर डायमेंशन के अंदर क्वालिटी इंप्रूव कर ली जाए, ताकि जो भी मयार है दूसरा तीसरा चौथा जो भी, वो भी अपने हिसाब से उसी क्वालिटी का हो। ओके, तो अगर क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, बजाय इसके कि आप कहें ऐसे इसने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो उसने वो चीज़ पढ़ी है, तो वो बजाय इसके कि वो वीकनेस हो उसी को हम क्यों ना अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट बना लीजिए। वेरी ट्रू। तो ये तो इस तरह की बात है, तो हम देखते हैं कि वहीं से इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ एक निकल आएगी और वो चल पड़ेगा मामला। दूसरा जो कोविड की सारी सिचुएशन है, सर का भी उसमें एक पेनफुल सा पॉइंट आया कि सबसे पहले तालीमी इदारों को ही कहा जा रहा है कि वो बंद हो जाएं, तो ऑफ कोर्स वो तो आगे जो भी हालात हैं इंशाल्लाह अल्लाह का करम भी रहे और हम फेस भी करने के लिए तैयार हैं, और ऑनलाइन की तरफ पूरी कौम एज ए होल एक्चुअली मूव कर गई है और वो अब लोग इस तरफ देख रहे हैं। तो एक पहला फेज़ हमने पहली वेव गुजार ली, अब दूसरी वेव में इंशाल्लाह हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको टैकल कर सकेंगे और अल्लाह करेगा कि वो बीमारी से फिर जब तक इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे पूछूंगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि वी नो हाउ टू डील और उसको टैकल करने का, अभी जो सेकंड वेव है और ये कह रहे हैं कि दोबारा से शायद 1 दिसंबर से इस चीज़ को दोबारा से बंद कर दिया जाए, अभी इस पर नज़रसानी की जा रही। सो आप क्या सजेशंस देंगे या आप क्या पॉइंट्स रखेंगे कि इनका ख्याल रख लिया जाए या इस तरह से इस निज़ाम तालीम को आगे बढ़ा लिया जाए कोविड की सिचुएशन में? देखिए, स्कूल और कॉलेजेस बंद करने से क्या मसला हल हो जाएगा? राइट। स्कूल कॉलेज चूँकि हुकूमत को ये बताना है कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया है, तो उन्होंने कहा ये एक आसान सेगमेंट है, इसको करके एक झंडा गाड़ दिया जाए कि हमने जनाब एक एक्शन ले लिया। लेकिन इसके नतीजे में चूँकि हुकूमत की प्रायोरिटी है, मैं ख़ुद भी जानता हूँ इस बात से, कि कारोबार खुले रहें और लोगों की मुलाजमतें बहाल रहें, तो लेकिन स्कूलों के ऊपर करने से जो हुकूमत ने शायद उसका ख्याल नहीं किया। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर लिया तो गवर्नमेंट तो उनको तनख्वाहें दे सकती, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जो अक्सर जिनमें से रेंट के ऊपर होते हैं, वो अपने रेंट नहीं दे पाते, वो बंद हो जाते हैं। और फिर उसके अंदर मैंने आपको हिसाब बताया, तो आप सोचें कि कितने घराने जो हैं इन प्राइवेट स्कूल्स और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनकी रोज़ी रोटी का ताल्लुक़ इन स्कूल्स के साथ है, पूरी एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इन स्कूल्स का। तो इसको इस तरह से उनको कोई और तरीक़ा निकालना पड़ेगा। इसको आप कह दें कि आप क्लास स्कूल को 2 शिफ्टों में चला लें या 3 शिफ्टों में चलाएं, या आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फिर डिवाइसेस भी दे। मैं इस वक्त बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा, तमाम बड़े स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, दे हैव गॉन कम्प्लीटली ऑनलाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर देम। प्रॉब्लम वहाँ भी है ट्रेनिंग का और एफिकेसी का और वो लेकिन दे विल बी एबल टू ओवरकम इट। लेकिन जो मसला है वो उन मेजॉरिटी स्कूल्स का है जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं। ये वो लोग स्कूल्स हैं जो कम फीस लेने वाले हैं, 4-5 हज़ार रुपए से कम वाले जो स्कूल्स हैं, इनके साथ तो बहुत शदीद मसला है। ट्रू। और उसको हमें देखना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। एंड इवन आपने ये कहा कि अगर हम देखें एक घर में 3 से 4 बच्चे हैं और उनके सेम टाइम पर उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो लैपटॉप नहीं है इतने घरों में मौजूद कि वो पेरेंट्स जो हैं अब सब बच्चे के लिए ये चीज़ कर सकें। तो ये चीज़ें सर ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं इस एजुकेशन की तरफ, तो फिर आप ये भी सोचें कि उसके लिए आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट किस तरह से करेंगे। सर ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह सर ने कहा कि जो बहुत ही बेहतर एलीट इदारे हैं वो तो अपने टीचर्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। सर इन्होंने ऑफिस में कहा कि 50% जो बहुत मेन स्टाफ है उन्हें बुलाया जाए, बाकी लोगों को आप कहें कि वो घर से काम करें। तो क्या स्कूल में भी जो ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में ये आगे बढ़े तो हमें क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फोकस हम उधर करते हैं जहाँ प्रायोरिटी होती है।
ٹھیک جس ہے. طرح سر نے بات کی کہ جی تجارت کو بند نہیں کیا جا سکتا, وہ بریڈ اینڈ بٹر وہاں سے چلنا ہے, تو اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن بھی کسی پرائورٹی پر آتا ہے, تو آف کورس اٹ از ناٹ کہ بند کا چلو ٹھیک ہے ٹیمپریری تو گزارا ہو گیا, لیکن اٹس ایکچولی فوکس ادھر کرنا چاہیے کہ اس کو ٹرانسفارم کیا جائے. ٹھیک ہے. وین ایور دیر از اے ول, تو کوئی نہ کوئی رستہ تو نکل ہی آئے گا, پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ نے ٹرانسفارم کر دیا باقی چیزوں کو, ہر جگہ SOPs ہو گئے, اب لوگ فالو کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں, تو اس میں گزارا ہو گیا. اسی طرح ایجوکیشن کے اندر بھی ٹوٹل بند کرنے کا تو کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یونیورسٹیز نے تو اس کو آپٹ کر لیا, HEC نے اسٹینڈرڈس بھی دے دیے, اور HEC نے مانیٹرنگ بھی کر لی تھوڑی, تو اس کی وجہ سے یونیورسٹی نے تو چل چھوٹے اسکولوں تک وہ امپیکٹ جو ہے نا جانا چاہیے, اور اس میں انفراسٹرکچر بھی گورنمنٹ کا وہ رول ادا کرتا ہے. اور پرائیویٹ جس طرح انہوں نے بات کی, پرائیویٹ انڈسٹری ایجوکیشن جو ہے وہ ایکچولی آپ کی ملک کی تعلیم میں ایک وائٹل کردار ادا کر رہی ہے, اس لیے گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر تو اس طرح نہیں تھا. رائٹ. تو پاکستان جیسے ملک میں جب ایجوکیشن ویسی کم ہے, اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کہہ دیتا ہے کہ میں نے پڑھانا ہے, اس کو تو آل دی وے آؤٹ جا کے اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1 سال ہی تو ضائع ہوا ہے, کوئی بات نہیں, جان ہے تو جہان ہے. میں وہ بات کہہ رہی ہوں جو بڑی عام زد عام ہے, لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. 1 سال ضائع ہو جانا یا ایگزامس کا مس ہو جانا فردر فیوچر میں لانگ ٹرم, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو انتہائی وائٹل ہے. اس کو اگر ایزی لیا جائے تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قطعی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ فوکس اگین ہمارا یہ کہ ہم گھر سے باہر تو نکلیں گے, کچھ شادیاں بھی ہو رہی ہیں, خریداری کرنے کے لیے, کہ موومنٹ, سوشل موومنٹ, ٹریفک بھی اسی طرح ہے روڈ پہ, تو صرف جا کے کلاس میں بیٹھ کے جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ خطرہ جان کو کیسے ہو جاتا ہے. رائٹ رائٹ. سو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر انوار موجود تھے, ہمارے ساتھ پروفیسر سعید عرفان صاحب موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اینڈ وقت ختم ہوتا ہے پروگرام کا, اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز, ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.